اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ کتاب نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53، مولا علی علیہ السلام کا وہ عہد نامہ، ہدایت نامہ جو انہوں نے مالک اشتر کے لیے لکھا جب ان کو مصر کا گورنر بنایا۔ گزشتہ درس میں جو حصہ بیان ہوا اس کی تکرار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام مالک اشتر سے فرما رہے ہیں، اور اس بات کو جان لو کہ حاکم کو اپنی رعایا پر اچھا گمان اسی وقت کرنا چاہیے کہ جب وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہو۔ یعنی اگر عوام کے بارے میں حسن سلوک پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ جو چیز تمہیں ادھر لے جائے گی وہ عوام پر احسان کرنا ہے، اور ان پر ان کے بوجھ کو ہلکا کرے، اور انہیں ایسی ناگوار چیزوں پر مجبور نہ کرے جو ان کے بس میں نہ ہو یا جو ان کی ذمہ داری نہ بنتی ہو۔ تمہیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس حسن سلوک سے تمہاری رعیت پر کے بارے میں تمہارا گمان، اپنی رعایا کے بارے میں اچھا گمان ہو جائے۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ اچھا گمان تمہاری طویل اندرونی الجھنوں کو ختم کر دے گا۔ تمہیں عوام سے جب بدگمانی نہیں ہوگی تو تمہیں ٹینشن بھی تمہیں نہیں ہوا کرے گی، آرام سے تم حکومت کے امور کو چلاؤ گے، اور سب سے زیادہ تمہارے اعتماد کے وہ مستحق ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا۔ یہ اچھے سلوک کا نتیجہ بتا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تمہاری بے اعتمادی یا بدگمانی کے وہ مستحق ہیں جن سے تمہارا برتاؤ اچھا نہ رہا۔ یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، آگے چلتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہرگز ان اچھے طور طریقوں کو، ان اچھی سنتوں کو، اچھی روشوں کو ختم نہ کرنا کہ جن پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے۔ یعنی صدر اسلام کے آغاز میں مولانا نے فرمایا صدور هذه الامہ، صدر کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے، اور صدر اسلام یعنی اسلام کے آغاز کا زمانہ۔ مولا مالک اشتر سے فرما رہے ہیں کہ وہ اچھے طور طریقے، یہ لفظ سنت ہے، توجہ فرمائیں۔ لفظ سنت کا معنی 3 قسم کا ہوتا ہے: روش، کسی کام کو کرنے کا طریقہ۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آئے اور کہے کہ جی شروع کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے کہ مثلا ہم ہر ماہ رمضان میں یتیموں کے لیے اور بے آسرا لوگوں کے لیے مل کر کوشش کریں گے، اور اس طرح سے کوئی ایسا سیٹ اپ بنا دے کہ حتیٰ کہ اس کے جانے کے بعد بھی ہر سال یہ کام جاری رہے۔ یہ گویا کہ ایک اچھی سنت کی بنیاد رکھ گیا۔ اسی طرح بری سنتیں بھی ہوتی ہیں، کسی برے کام کی بنیاد رکھ کر۔ مثلا ہم مثال کے طور پر جی ہر سال نئے سال کی رات میں جمع ہوں گے اور ہنگامہ آرائی کریں گے، چھتوں پہ چڑھ کے فائرنگ کریں گے،
ہمارے دوستوں کا گروپ سارا اکٹھا ہوگا اور ہم فلان 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 غلط کام کریں گے. البتہ وہ تو غلط نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کام برے ہوتے. اب یہ شخص خود اگر نہ بھی ہو کسی سال، لیکن اس نے شروع کیا تھا وہ گیدرنگ، گیٹ ٹوگیدر، یہ مر بھی جائے گا تو جب تک لوگ وہ کام کرتے رہیں گے اس کے اکاؤنٹ میں بھی وہ برائیاں لکھی جاتی رہیں گی. لہذا بڑا اچھی سنت قائم کر دینا جتنا زبردست کام ہے، بری سنت قائم کر دینا اتنا ہی عذاب کا سبب ہے، اتنا ہی خطرناک کام. تو ایک تو سنت، یہ ایک سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، ان کے عمل کے بارے میں، اس کو سنت رسول کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے کہ وہ بھی سنت میں شامل ہے، قول رسول اللہ، فعل عمل رسول اللہ، اور تقریر رسول اللہ. تقریری اردو والی نہیں جو تقریر کی جاتی ہے، عربی زبان میں تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مقرر کر دینا. کیا مطلب مقرر کر دینے کا؟ یہ مطلب ہے عربی زبان کی بات ہو رہی ہے کہ مثلا رسول اللہ تشریف فرما تھے اور کسی نے ان کے سامنے ایک کام کیا اور رسول اللہ نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے وہ کام جائز ہے. ورنہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ روک دے اس شخص کو کہ تو یہ کام مت کر، یہ گناہ ہے. اسے کہتے ہیں تقریر، یعنی اس کو اوکے قرار دے دینا کہ اس کام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کام جائز ہے. توجہ فرمائیے، یہ سنت کا معنی ہے. ایک لفظ قرآن میں یہی لفظ سنت آیا ہے، سنت اللہ. اس سے مراد اللہ کی روش اور اللہ کا وہ قانون جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، جس کے بارے میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو ابداً کبھی بھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا. مثال کے طور پہ ایک اللہ کی سنت کیا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کا انتخاب کر لیتا ہے، ان میں اپنا نبی بھیجتا ہے، ان کو اپنی کتاب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نبی کی اطاعت کرو اور اس کتاب میں بیان کردہ قانون کے مطابق زندگیاں گزارو، اس کے لیے ان کا انتخاب کرتا ہے. تو اگر وہ اللہ کے احکامات جیسے اطاعت ان کی کرنی چاہیے ویسے کریں تو اللہ ان کو عزت بخشتا ہے دنیا و آخرت میں. لیکن اگر یہ قوم ایسا نہ کرے یا شروع میں کر کے بعد میں چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دے گا. یہ اللہ کی سنت ہے اور تو کبھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے. قرآن کریم میں آپ پہلے پارے کا پہلے جز کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ جب بنی اسرائیل کی داستان کا اللہ آغاز فرماتا ہے تو کہتا ہے میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہے اے بنی اسرائیل، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی تھی. عالمین پر فضیلت کیسے بخشی تھی؟ ایک زمانہ تھا کہ جب موسیٰ تمہارے درمیان آئے تھے، یعنی اور تورات تمہیں عطا کی گئی تھی حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، یعنی روح زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے اللہ نے اپنی ذمہ داری کے لیے اپنے احکامات کا پرچار کرنے کے لیے تمہیں چنا تھا. یہ فضیلت ہے. لیکن اسی پہلے قرآن کریم کے جز میں جب آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو کیا آیت نظر آئے گی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. ذلت اور ناداری اسی بنی اسرائیل پر دے ماری گئی اور اللہ کا غضب لے کر یہ واپس ہوئے. کیا ہو گیا ایسے؟ کیا کام کر دیا انہوں نے؟
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، ویسے کہتے تھے ہم تورات کو مانتے ہیں، لیکن کیا کرتے تھے؟ تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے اسے کفر کہا، قرآن میں یہ کفر کا معنی بڑا واضح ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، تورات کے قانون کی اطاعت چھوڑ دی، یہی لوگ جن کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی، اب فرما رہا ہے کہ تم پر ذلت اور ناداری دے ماری۔ بہرحال ہمارا موضوع ابھی یہ نہیں ہے، سنت اللہ کا معنی میں بیان کر رہا تھا۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، خدا انتخاب کرتا ہے آزمائش کرنے کے لیے۔ جو اس آزمائش میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، سرکشی نہیں کرتا، خدا اسے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتے، اللہ ان سے وہ عزت چھین لیتا ہے، چاہے بنی اسرائیل ہو اور چاہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ آج مسلمانوں کی دنیا میں حالت دیکھیے، اقوام عالم میں کس صورتحال سے ہم لوگ دوچار ہیں، آپس میں ٹکڑوں میں بٹ کر، اور کفار کے سامنے ہماری کیا حالت ہے۔ دشمنان اسلام کے ساتھ ہمارے اتحاد ہے، ہمارے الائنس ہے، اور حق بتانے والے خاموش ہیں مصلحتاً۔ بس یہاں پر جو مکتوب نمبر 53 میں سنت کا لفظ آیا ہے، یہاں سنت کا معنی کیا ہے؟ روش، کوئی اچھا طریقہ۔ توجہ کیجیے، فرما رہے وَلَا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور کسی اچھی سنت کو، سنتاً صالحتاً، صالح یعنی اچھی، کسی ایسی اچھی روش کو جس پر اس امت کے ابتدائی لوگوں نے عمل کیا ہو، اس سنت کو توڑنا مت، اس اچھے طریقے کو ختم مت کرنا۔ وَاجْتَمَعَتْ بِهَا الْأُلْفَةُ، اور جس روش کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر الفت پیدا ہو چکی ہے، یعنی وہ اس اچھے طریقے سے مانوس ہو چکے، وہ طریقہ بھی اچھا ہے، وہ سنت بھی اچھی ہے۔ یا مراد سنت رسول نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اچھی کوئی روش، کوئی اچھا طریقہ، کوئی اچھی رسم۔ اور یاد رکھیے، اچھی رسم سے مراد وہ رسم ہے کہ جو شریعت اسلام کی کسی چیز سے ٹکراؤ نہ رکھتی ہو۔ اگر شریعت اسلام کی کسی بنیاد سے ٹکراؤ رکھتی ہو کوئی رسم، ہرگز جتنے بھی اس پہ دلائل دے لیے جائیں، باطل ہے، اور اس کو اسلام کہتا ہے بدعت۔ یہ معنی ہے بدعت کا۔ ورنہ آپ توجہ کیجئے، مثلا آج جیسے میں نے مثال دی، اگر کوئی شخص کہے کہ مثلا ہم ایک خاص کوئی طریقہ خاص پلان کریں، اس طریقے سے ہم غریبوں کی سپورٹ کریں گے، تو یہ غریبوں کی سپورٹ کا تو حکم موجود ہے، یہ خاص طریقہ اگر کوئی خاص روش اپنا لی جائے آج کے زمانے کے مطابق، اس کو نہیں وہ بدعت کہا جائے گا کہ جس کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ بدعت ایجاد کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، یہ اس میں نہیں آئے گا۔ بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے پاس سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے اور کہے کہ یہ خاص طریقہ اب دین کا حصہ ہے، اس کو دین کے حصے کے طور پر انجام دے۔ اور مثلا کوئی ایسی رسم جو ٹکراتی ہو اسلام کے تقاضوں سے، شریعت کی واضح بنیادوں سے، اللہ کے واضح احکام سے ٹکراؤ رکھتی ہو، ایسی حرکتیں، ایسی رسمیں بنا لی جائے جس میں کوئی ایسی حرکت شامل ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اگرچہ اس کے لیے ادھر ادھر سے دلائل بھی گھڑ لیے جائے، وہ دلائل باطل ہے۔ شریعت وہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں مکمل کر دی گئی۔
بس کوئی خاص طریقہ اپنا لینا اچھے کام کرنے کے لیے جس اچھے کام کا حکم اسلام میں موجود ہو، ایسی چیز بدعت نہیں کہلائے گی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسلام کا حصہ اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب اگر مثلا یہ نیک کام کرنا ہے تو اسی طریقے سے جو ہم نے بنایا ہے، دوسرے طریقوں سے کرنا غلط ہے، یہ باتیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں کیا جانا چاہیے۔ بس فرما رہے دیکھو اس اچھے طور طریقے کو ختم نہ کرنا کہ جس پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے اور جس سے اتحاد و یکجہتی اور رعیت کی اصلاح ہوئی، وَصَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ، اور رعیت کی اس کی وجہ سے اصلاح ہوئی ہو۔ بس 3 چیزیں مولا بیان کر رہے ہیں کہ اس قسم کی اگر روش اے مالک اشتر موجود ہو اس معاشرے میں، اسے ختم نہ کرنا۔ کون سی 3 خصوصیات ہیں اس کی؟ اس امت کے بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہو۔ 2، لوگ بھی اس سے مانوس ہو چکے ہو، اس سے الفت ہو چکی ہو لوگوں کو بھی۔ اور 3، اس روش کی وجہ سے امت کے حال کی اصلاح ہوئی، اچھے اثرات اور نتائج معاشرے میں مرتب ہوئے اس روش کے۔ ایسی چیزوں کو جب تو حکمران بن کے وہاں جائے انہیں ختم نہ کرنا، اس کے برے اثرات ہوں گے، لوگ تیرے بارے میں برا سوچیں گے، لوگ تیرے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے کیونکہ اس سے مانوس ہو چکے۔ بلا وجہ لوگوں کو بدکانے والی حرکتیں نہ کرنا۔ اور اس کے برعکس ایک اور کام کی طرف مولا اشارہ فرما رہے، وَلَا تُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْءٍ مِّن مَاضِي تِلْكَ السُّنَنِ، اور ہرگز کوئی ایسی سنت نئی ایجاد نہ کرنا، ہرگز کوئی نئی ایسی سنت ایجاد نہ کرنا کہ جو یہ ماضی کی اچھی سنتوں، اچھے طریقوں کو نقصان پہنچائے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اچھی سنتیں جو تجھ سے پہلے معاشرے میں ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو توڑنا نہیں، ختم نہیں کرنا، بلکہ کوئی ایسی نئی چینج بھی نہیں کرنی، کوئی ایسی نئی چیز بھی نہیں آ کر ایجاد کر دینی اور اس کا حکم صادر کر دینا کہ جو وہ سابقہ ماضی کی اچھی سنتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، ان کے مخالف ہو، لوگ ان پر عمل نہ کر سکے، رکاوٹ بن جائے لوگوں کے راستے میں ان اچھی سنتوں پر عمل کرنے میں۔ ایسی بھی کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی۔ اگر تو ایسا کرے گا، اب دیکھیے، اگر تو ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَيَكُونَ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا، تو پھر جس نے وہ اچھی سنتیں معاشرے میں ان کی بنیاد رکھی تھی اس کے لیے ان کا اجر ہوگا، وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا، اور جو تو نے ان سنتوں کو خراب کیا ہوگا یا ان کے راستے میں ان پر عمل میں رکاوٹ ڈالی ہوگی، اس کا سارا بوجھ، گناہ وہ تیرے اوپر ہوگا۔ اچھی سنت جو کوئی معاشرے میں اچھی روش دے جاتا ہے دوسروں کو، جس پر دوسرے عمل کرتے ہیں، اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی بری روش ڈال جاتا ہے اس کا بوجھ بھی اس پر جاتا رہتا ہے۔ اچھی سنت کا اجر ملتا رہتا ہے، بری سنت کا بوجھ اور گناہ ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد۔ اسی طرح اگر ایک شخص کوئی اچھی سنت دے کر جائے اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، اور دوسرا آئے مثلا حکمران اس کی جگہ پر آئے اور وہ یا تو اس کو ختم کر دے اور یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز اور نئی انٹروڈیوس کروائے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس اچھی روش پر صحیح طرح سے عمل نہ کر سکے، ان کے راستے میں رکاوٹ بڑھ جائے، تو اس کا بوجھ، اس کا گناہ بھی اس شخص پر، اجر اس کے لیے جس نے اچھی سنت ایجاد کی تھی، اور گناہ اس کے لیے
کہ جس نے یہ رکاوٹ ڈال دی ہے کہ لوگ اب اس اچھی چیز پر عمل نہیں کر سکتے. توجہ فرمائیے. اس کے لیے رسول اللہ کے فرامین بھی ہمارے پاس موجود ہے اور آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. ہم نے آپ کو عرض کیا کہ سنت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. عربی زبان میں اس کو سنت حسنہ اچھی سنت اور سنت سیئہ بری سنت. ایک معروف روایت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تھوڑی بہت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کتب برادران اہل سنت میں بھی یہ موضوع موجود ہے رسول اللہ کے فرامین، اور کتب مکتب اہل بیت میں بھی یہ موجود ہے. اب آپ توجہ فرمائیے. یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس طرح سے: من سن سنتا حسنتا، کوئی شخص کے جو کوئی سنت حسنہ اس کی بنیاد رکھتا ہے، کوئی اچھی سنت کی معاشرے میں بنیاد رکھتا ہے، عمل بها من بعدہ، جس پر اس کے بعد میں آنے والے لوگ عمل کرتے ہیں، کان لہ اجرہ، تو اس پر جو اس نے خود عمل کیا تھا اس کا اجر بھی ہوتا ہے، ومثل اجورہم، اور بعد میں آنے والے لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں ان جتنا اجر بھی اس کو ملتا ہے، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، بغیر اس کے کہ دوسرے لوگ جو اس اچھی سنت پر عمل کرتے ہیں ان کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو، ان کو پورا اجر ملتا ہے لیکن انہی جتنا اجر اس کو بھی ملتا ہے. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جو کسی بری روش کسی برے کام کی بنیاد رکھے معاشرے میں، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ، اور بعد میں آنے والے بھی اس پر عمل کرے، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ، تو جو اس نے خود بنیاد رکھی تھی اور خود عمل کیا تھا اس کا بوجھ بھی گناہ بھی اس کو ملے گا. وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ، اور جو بعد میں اس برائی پر عمل کریں گے جو اس نے بنیاد رکھی تھی ان جتنا گناہ بھی اس کو ملے گا، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، بغیر اس کے کہ ان دوسرے اس برائی پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی ہو، انہیں بھی پورا گناہ ملے گا. یہ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف وضاحت فرمائی ہے. کیا فرمایا وہاں پر؟ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، اگر کوئی شخص اچھی شفاعت کرے گا. شفاعت کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص دوسرے کے ساتھ ملے اور کوئی کام کرائے، یعنی اس کے آنے سے پہلے وہ کام نہیں ہو رہا تھا، اس نے دعوت دی کسی کو اور اس نے اس کی دعوت سے نیکی شروع کر دی. اس نے کسی امیر آدمی کو دعوت دی، یہ بھی ساتھ ملا، اس نے کوئی سکول بنا دیا، اس نے کوئی مدرسہ بنا دیا، اس نے کئی لوگوں کو پینے کا پانی اویلیبل نہیں تھا اس نے ان کا بندوبست کر دیا. جو ایسا کرے گا یکن لہ نصیب منہا، تو اس کار خیر میں اس کا حصہ بھی ہوگا، یعنی وہ کام چلتا رہے گا اس کو حصہ ملتا رہے گا. ایسا اکاؤنٹ کہ جو صدقہ جاریہ جسے اب کہتے ہیں. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، یہ قرآن مجید ہے سورۃ النساء. جو شخص کسی برے کام میں معاون بنے گا، سبب بن جائے گا، کسی کو برائی کی طرف دعوت دے کر، کسی کو کسی برے کام پر لگا کر، کوئی بری محفل کی بنیاد رکھ کر، تو اس میں بھی اس کا حصہ رہے گا. بس مولا فرما رہے ایسے نئے طریقے ایجاد نہ کرنا جو پہلے طریقوں کو نقصان پہنچائے. اچھے والی پہلی روشیں جو معاشرے میں موجود ہیں، اگر تو نے ایسا کیا تو نیک روش کے قائم کر جانے والوں کو ثواب تو ملتا رہے گا، مگر انہیں ختم کر دینے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا. آپ دیکھیے اللہ کا نظام کتنا زبردست ہے.
مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس نیت سے کوئی اچھی روش، کوئی اچھے کام کی بنیاد رکھی تو غور سے سنی، اگر مثال کے طور پر ایک انسان ایک اچھے کام کی بنیاد رکھنے کے لیے مالی یا جسمانی یا فکری مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو وہ چیز جب تک وہ سنت جاری ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کوئی ایسی حرکت کی کہ وہ چیز تباہ و برباد ہوگی۔ وہ اسکول، کوئی حکمران آیا ظالم، اس نے اسکول کو ختم کر دیا، اس مدرسے کو ختم کر دیا، اس اچھی روش کو ختم کر دیا آ کر۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، اس فرمان میں جو وضاحت کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس اچھی چیز کی بنیاد ڈالنے والے نے، اچھے طریقے کی بنیاد ڈالنے والے نے اپنی محنت بھی کی اور اس کی بنیاد ڈال دی، اور اس کی نیت یہی تھی کہ یہ ہمیشہ رہے، تو اگرچہ ظاہری طور پر وہ چیز ختم بھی ہو جائے، اس کو اس کی نیت اور اس کے عمل کا اجر جاری رہے گا، اور تجھے کہ جس نے آ کر وہ اچھی چیز، اچھی روش ختم کر دی ہے، تجھے اس کا گناہ بھگتنا پڑے گا، اس گناہ کا بوجھ تیرے لیے رہ جائے گا، اس کا اجر ختم نہیں ہوگا، وہ صدقہ جاریہ۔ اللہ ظاہری چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی نیک چیز میں شامل ہوتے وقت تحقیق کریں، آنکھیں بند کر کے، کہیں مثلا نیک کام کے لیے آپ چندہ دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہ کریں، تحقیق کریں مورد اعتماد جگہ ہے یا مورد اعتماد جگہ نہیں ہے۔ آپ نے تحقیق کی، آپ کو اعتماد ہو گیا، آپ نے نیکی کے لیے انفاق کیا، بیچ میں حصہ ڈال دیا، چند سال کام ہوتا رہا، چند سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جو اس ادارے کو چلا رہے تھے یا کام کر رہے تھے، ان میں سے کسی نے خیانت کر دی، یا نہیں مثلا کسی حکمران کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے اس کام کو روک دیا گیا، تو آپ پریشان نہ ہو۔ یہ مولا علی علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اب آپ کو ثواب، اجر، وہ جو صدقہ جاریہ آپ نے کیا تھا، کسی اور نے خباثت کی اور وہ کام رک گیا، اچھا کام، اب آپ کا اکاؤنٹ میں بھی، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ثواب آنا ختم ہو گیا؟ نہیں، آپ کا ثواب جاری ہے، آپ کا اجر جاری ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لہذا کسی خبیث، کسی گناہگار، کسی مناع للخیر، خیر کو روکنے والے کی حرکت، کسی صاحب اقتدار کی حرکت، جس نے کسی نیک کام جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی، اس نے آ کے زبردستی روک دیا، آپ کا صدقہ جاریہ جاری ہے تا قیامت۔ یعنی جو آپ نے ایسا پلان کیا تھا، آپ نے اپنی محنت پوری کی تھی اور آپ نے ایسا سیٹ اپ بنا دیا تھا کہ جو چلتا جائے، کسی برے کی بری حرکت کی وجہ سے اگر وہ کام رک گیا ہے، آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہے۔ مولا فرما رہے اگر مالک تو نے ایسا کیا تو نیک روش کے قائم کر جانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا، والوزر علیک بما نقضت منہا، اور اسے ختم کر دینے کا گناہ اور وزن، بوجھ، وہ تیری گردن پر پڑے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَمُنَافَسَةَ الْحُكَمَاءِ، اور اے مالک علماء اور حکماء، حکماء حکیم کی جمع ہے، حکیم یعنی دانا، دانشمند، علماء اور حکماء کے ساتھ کثرت سے مشورے اور بحث مباحثے کرنا۔ کیا ہوگا اس سے؟ فی تثبیت ما صلح علیہ
امر بلادک، کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے تثبیت پیدا ہوگی، مضبوطی پیدا ہوگی۔ کس چیز میں؟ ان چیزوں میں جن کے ذریعے تیرے شہروں میں اصلاح ہوگی۔ یعنی جب تو علماء کے ساتھ بیٹھے گا، دانش مندوں کے ساتھ بیٹھے گا اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے گا، ان کو مشورے میں شامل کرے گا، امور سلطنت کے بارے میں ان کے ساتھ تیری میٹنگز ہوں گی، یہ چیز سبب بنے گی کہ تیرے شہروں میں، تیرے انداز حکومت میں، تیرے شہروں کی اصلاح اور زیادہ محکم ہو جائے۔ اور دیکھو، اور اپنے شہروں کے اصلاحی امور کو مستحکم کرنے اور ان چیزوں کو قائم کرنے میں کہ جن سے اگلے لوگوں کے حالات مضبوط ہوئے تھے، علماء و حکماء کے ساتھ باہمی مشورہ اور بات چیت کرتے رہنا۔ وَأَكْثِرْ، اور کثرت سے کرنا کیا؟ مدارست العلماء، علماء کے ساتھ مدارست یعنی ایسی گفتگو جس میں بحث مباحثہ ہو۔ وَمُنَافَسَةَ الْحُكَمَاء، اور حکماء کے ساتھ، دانش مندوں کے ساتھ بحث مباحثہ کیا کرنے کے لیے؟ فی تثبیت، پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے۔ کس چیز کو؟ ما صلح علیہ امر بلادک، اس چیز کو مستحکم کرنے کے لیے جس سے تیرے شہروں میں اصلاح ہوگی، حالات میں بہتری پیدا ہوگی۔ وَإِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَكَ، اور اس چیز کو قائم رکھنے میں جس چیز کے ذریعے تجھ سے پہلے لوگوں کے امور چلتے رہے، یعنی وہ سابقہ اچھے قوانین، سابقہ اچھی روشیں جن کی وجہ سے لوگ خوش تھے، ان کو قائم رکھنے میں اور زیادہ مدد ملے گی۔ وَعَلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ، اور اے مالک اشتر جان لے کہ رعیت، رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر مولا نے 7 طبقات میں تقسیم کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی دنیا کے معاشرے کو دیکھ لیں تو یہ 7 طبقات وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ ہم اور بھی زیادہ تقسیم کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تقسیمات اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ جو اور مزید طبقات ہیں وہ بھی انہی 7 طبقات کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا بیان جاری رہے گا۔ مولا علی علیہ السلام مالک اشتر کو رعایا کے یعنی حکمران کے ماتحت جو عوام ہوتے ہیں ان کے 7 طبقات بیان فرماتے ہیں، اور پھر ہر طبقے کے بارے میں مولا مالک اشتر کو نصیحت فرماتے ہیں کہ ان طبقات کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے۔ سب طبقات، کسی کو نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور انہی طبقات سے ملک چلتا ہے، انہی کی زحمات سے، انہی کے کاموں سے یہ سارے کے سارے معاشرے کا حصہ ہے۔ کس کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنا ہے مولا مالک اشتر کے لیے اور ہر حکمران کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔